جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال غلام، اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، 3 وقت صبح کی نماز سے پہلے، اور جب تم اپنے لباس اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے شرم کے ہیں، ان 3 کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر، نہ ان پر آمد و رفت رکھنے میں۔ تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اور اس کا جو پس منظر یا شان نزول نقل کیا گیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری غلام مجلد ابن عمرو کو دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ غلام اجازت کے بغیر ویسے ہی سیدنا عمر کے مکان میں داخل ہو گئے، اور اس وقت حضرت سیدنا عمر بے تکلف اپنے دولت کدے میں تشریف فرما تھے۔ غلام کے اس طرح اچانک آ جانے سے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا، تو پھر اللہ کی مصلحت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں غلاموں، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکے اور لڑکیوں کو 3 اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا۔ اس میں سب سے پہلا جو وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے۔ ظاہر ہے کہ خوابگاہوں میں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا وقت ہے، اور اس میں آدمی اپنے گھرانے میں بے تکلف ہوتا ہے۔ اسی طرح دوپہر کا وقت کہ جن علاقوں میں لوگ قیلولہ کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اس وقت بھی اپنے کپڑے کم کر لیتے ہیں اور سونے کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ظاہر ہے کہ عام حالات میں جو لباس انسان پہنے ہوتا ہے سوتے وقت لباس کو کم کر دیتا ہے اور سونے کا لباس پہن لیتا ہے۔ وہ مختلف علاقوں کے مختلف لباس سونے کے ہوتے ہیں، اور جو عام رائج ہو گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔
تو بہرحال یہ تین وقت ایسے ہیں کہ ان میں تنہائی اور خلوت ہوتی ہے، بدن کو مکمل طور پہ چھپانے کا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت داخل نہ ہوں۔ اور ان کے علاوہ جو ان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں اور کسی وقت بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، ان تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں غلام اور بچے بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کام کاج اور خدمت کے لیے ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے اور جاتے ہیں، تو ان کو ہر وقت اجازت طلب کرنے میں دقت پیدا ہوگی، حرج لازم ہوگا۔ اس لیے شریعت میں لا حرج فی الدین، شریعت میں حرج کو دور کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے لڑکے اور لڑکیاں جب بلوغت کے آثار ان میں ظاہر ہوں، مثلا لڑکے کو احتلام ہو، لڑکی کو دورانیہ آئے، حیض آئے، اس وقت وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر جب ہو جائے تو ان کو حکم کے اعتبار سے بالغ سمجھتے ہیں اور بالغوں کے احکام جاری ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں اور تو وہ بھی اجازت مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اجازت مانگا۔ یوں ہی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں، یعنی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے جو بتایا ہے کہ جب تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بڑے مردوں نے اجازت مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ دین کے شرعی احکام اسی طرح بیان فرماتا ہے کہ جیسے ان لڑکوں کی اجازت کے طلب کرنے کا حکم بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی تمام مصلحتوں کو جانتا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر فرمانے میں حکمت والا ہے۔ اب جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت لینے کی ظاہر ہے کہ اس میں حکمت ہے کہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عطا ابن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو ان سے بھی اجازت لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا میں تو ان کے پاس انہی کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، آتا اور جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر اس کے پاس بھی جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، بار بار میرا آنا اور جانا ہوتا ہے، تو اس میں اجازت کی کیا ضرورت؟ جب انہوں نے اس طرح سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ اور کریمانہ انداز دیکھیے کہ آپ نے ان کو سمجھایا کہ اجازت لے کر جاؤ، اور فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ناگفتگی حالت میں ماں پہ نگاہ پڑ جائے، کپڑے ادھر ادھر ہوں اچانک، اس لیے اجازت لے کے ماں کے پاس بھی جاؤ۔ تو دیکھیے انہوں نے سوال پہ سوال کیا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر و تحمل اور مشفقانہ انداز میں حکمت کو واضح کر دیا، بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ یہیں سے اساتذہ کے لیے جو ہے تعلیم ہے، اسی طرح ہر وہ ذمہ دار اور بڑا
کہ جو ان سے لوگ جس انداز میں سوال و جواب کریں تو اسے تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اس کی حکمت کو اور جو احکام ہوں ان کے ضابطوں کی منفعتوں کو بیان کرنا چاہیے نرم اور شستہ لہجے میں۔ یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ تو احکام کی حکمت اس طرح سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح جیسے باپ بھائی اگر بیٹیوں یا بہنوں کو جگانے کے لیے مثلا کمرے میں جائیں تو کمرے کے باہر سے آواز دیں اور جگائیں، بلا اجازت اندر جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں بعض اوقات میں کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹیوں کو، بہنوں کو، جو محارم ہیں انہیں بھی، جو رشتے میں اگر انہیں نماز میں اٹھانا ہے، فجر میں اٹھانا ہے، تو دروازے کمرے کے باہر ہی سے آواز دیں، بے محابہ اندر نہ چلے جائیں۔ تو یہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم، کہ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار کر رکھ دیں، جب کہ سنگار نہ رکھیں کریں، اور ان سے بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں القواعد من النساء کہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھے رہنے والی بوڑھی عورتیں ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ بوڑھی عورتوں کے بارے میں، ایسی بوڑھی عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب ان سے نہ تو اولاد ہونے کی امید رہی، اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب نکاح کا کیا تصور رہ جاتا ہے، ان کے اندر خواہش ہی نہیں۔ تو ایسی خواتین پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اضافی جو چادر وغیرہ ہوتی ہے اسے اتار کر رکھ دیں، لیکن اس میں بھی جبکہ اپنی زینت کی جگہوں کو اپنی زینت کی جگہوں کو مثلا بال، سینہ، پنڈلی وغیرہ کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی بچنا اور اضافی چادر وغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کی جو رائے ہے وہ یہ کہ ایسی بوڑھی عورتیں جنہیں دیکھنے سے مردوں کو کسی طرح کا خیال نہ آئے، اگر بڑھاپے کے باوجود عورت کا اتنا حسن و جمال قائم ہے، اسے دیکھنے سے خیالات آ سکتے ہیں، تو اس آیت کے حکم میں وہ عورت داخل نہیں ہے، بلکہ اسے پردہ مکمل کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ان بوڑھیوں کا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہوں اور اس طرح کی کسی طرح کو خیال ہی نہ ہو، عام ہر شخص اسے ماں اور دادی سمجھتا ہو، ظاہر ہے کہ ان کے احکام الگ ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو خواتین یا جو مائیں اور دادیاں بوڑھیاں ہیں، اگر ان کی زندگی شریعت کے مطابق گزری ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی پورا خیال رکھتی ہیں، اور نہ دوپٹہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، نہ آنچل ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح وہ پردے کا اہتمام رکھتی ہیں، چونکہ ان کی فطرت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ بہرحال شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں، وہ رخصتیں اس وقت جب کہ اس سے کوئی مزید فتنہ نہ ہو تو ان رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور اس میں گنجائش موجود ہے۔ اس لیے شریعت کے معاملات میں عزیمت بھی ہے،
رخصت بھی ہے، اور رخصت اور اجازت اور کے باوجود تقوی اور پرہیزگاری اور اعلیٰ معیار دینداری کا باقی رکھنا، یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ مطلوب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرامین میں یہ آیتیں ہیں، یہ آیت ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم۔ تو یہ آیت جو ہے، اس میں صاف حکم دیا گیا ہے کہ اندھے پر تنگی نہیں ہے، لنگڑے پہ مضائقہ نہیں ہے، نہ بیمار پر روک ہے، اور نہ تم میں سے کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے یہاں یا اپنے ماموؤں کے یہاں یا اپنی خالاؤں کے یہاں، یا جہاں کی کنجیاں اور تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوست کے یہاں تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر بھی کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اور ملتے وقت یہ اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تم سمجھو۔ یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا لیسا علی الاعمى حرج، کہ اندھے پر کوئی پابندی نہیں۔ اس آیت کا جو پس منظر اور شان نزول نقل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابیناؤں، بیماروں، اپاہجوں کو دے جاتے، جو ان عذروں کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، اور انہیں اجازت دے دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں پئیں۔ لیکن وہ لوگ اس خیال سے گوارا نہ کرتے کہ شاید ان کو دل سے یہ پسند نہ ہو، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔ ایک شان نزول کے سلسلے میں یہ بات نقل کی گئی۔ دوسری بات یہ نقل کی گئی کہ اندھے، اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو، تو اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔ اس میں گویا سماج میں مساوات اور برابری اور ایک دوسرے کا خیال سکھایا گیا کہ ان بیچاروں سے ایسا نہ ہو کہ ان کو دور بیٹھا دو، اور جیسا کہ معاشرے کی مختلف خرابیوں میں سے اس طرح کی بھی خرابیاں ہیں۔ اسی طرح ایک مزید بات نقل کی گئی کہ جب کبھی اندھے، نابینا، اپاہج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، تو انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں کھلانے کے لیے لے جاتا۔ یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی، اس پر یہ آیت اتری اور انہیں بتایا گیا کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بیچارے خود نہیں ہے تو دوسرے کے ہاں، اپنے کسی عزیز کے ہاں لے جا کر انہیں کھلا پلا دیتے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ اسی طرح فرمایا ولا علی انفسکم، کہ تم پہ بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ کھانا مباح ہے، مثلا کہاں کہاں آپ کھا سکتے ہیں؟ اپنے اولاد کے گھروں میں، ظاہر ہے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کسی کے گھر آپ گئے اور جا کے ناشتہ کر لیا، کسی کے گھر گئے کھانا کھا لیا، کسی اور کے گھر گئے رات کا کھانا کھا لیا، اس سے تمام ہو گیا۔ تو بہرحال یعنی اپنی اولاد کے گھروں میں، کہ اولاد کا گھر کوئی اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اسی طرح شوہر کے لیے
बीवी के लिए शौहर का घर भी अपना ही घर है। जाहिर है कि यहाँ भी खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अपने बाप के घरों से बेटे जो हैं, पोते जो हैं, अपने बाप और अपने दादा के यहाँ जाके घर में खा सकते हैं। इसी तरह अपनी माँ के घर, ऐसे ही अपने अपनी माँ के घर आप, जाहिर है कि माँ के घर अगर आप मसलन अलग, जॉइंट फैमिली नहीं है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, अलग रह रहे हैं, तो माँ के यहाँ गए तो उनके यहाँ खा पी सकते हैं। फिर इसी तरह अगर हिंदुस्तानी समाज से हटकर कई माएँ होती हैं जो है अरब इलाके में, तो वहाँ भी जाके खा पी सकते हैं। इसी तरह अपने भाइयों के घर, इसी तरह अपनी बहनों के घर, अपने चचाओं के घर, अपनी फूफियों के घर, अपने मामुओं के घरों से जाके खा पी सकते हैं, खालाओं के घर से। तो इन घर से, जिस इसी तरह 10वां नंबर है वो घर जिसमें चाबियां तुम्हारे कब्जा में है, यानी आपके पास से चाबी दे दी गई है और इस बात की इजाज़त है कि इस घर में आप रिहाइश रखें, निगरानी करें और खाएं और पिएं और किचन भी चलाएं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि इससे मुराद आदमी का वकील है, कि वो वकील या वो निगरान कि उसके मामलात इंतजामात पर मामूर है, तो जाहिर है कि वो वहाँ से खाएगा और पिएगा और अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा। 11वां नंबर है अपने दोस्त के घर से, औ सदीकुम, यानी अपने दोस्त के घर से, यानी वो दोस्त जो बेतकल्लुफ़ हों और कोई उसमें हरज ना हो, तो वो दोस्त हो ना हो, आप उसके यहाँ खा पी सकते हैं। यानी दोस्त वो दोस्त ही हो, दोस्त की मोहतरमा तन्हाई में ना हो। जो शरीयत के जो अहकाम हैं वो अलग हैं, ये अहकाम अलग हैं, यानी अपने दोस्तों के यहाँ खा पी सकते हैं। इसी तरह अब ये मसला है कि इन सब लोगों के घरों में खाना खाना जायज़ है, खा ये लोग मौजूद हों या मौजूद ना हो, यानी घर खाली हो और खुला हो, खुद्दाम हो, नौकर हो या, लेकिन जाहिर है कि ये इजाज़त इस सूरत में होगी जबकि वो लोग इस पर रजामंद हों, यानी वो लोग आपके खाने पीने को बुरा ना मानते हों, बल्कि खुशदिली से उसे कबूल करते हों, तब ये इजाज़त होगी। लेकिन अगर दो भाइयों में जो है आपस में निफाक है, झगड़ा है, और आप दूसरे भाई के यहाँ पहुंच गए, और जाहिर है तो इख्तलाफ और बढ़ेगा। ये अलग बात है कि उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी इजाज़त नहीं है खाने पीने की, तो फिर ऐसी जगह पे ना जाएं। तो अगर वो रजामंद हो, खुशी हो उनको, तब वहाँ उनके रहने और न रहने दोनों सूरतों में खा सकते हैं। इसी तरह कहते हैं कि इजाज़त के बगैर, अगर उनकी तरफ से उनको बिल्कुल नागवार हो तो बगैर इजाज़त के नहीं खाएंगे। और जाहिर है कि इमाम गजाली ने फरमाया कि जब आदमी अपने किसी दोस्त के घर जाए और साहिब खाना घर पर न हो, और वो उसे उसकी दोस्ती पर कामिल यकीन हो, नीज वो आदमी जानता हो कि इसका दोस्त उसे खाने पर खुश होगा, तो वो अपने दोस्त की इजाज़त के बगैर खा सकता है, क्योंकि इजाज़त से मुराद रजामंदी है। और बाज़ लोग सराहतन इजाज़त दे देते हैं और इजाज़त पर कसम खाते हैं, तो लेकिन वो दिल से राज़ी नहीं होते। ये तो करीना जैसा हो कि मसलन कि वो खाना पसंद ना हो, खाना मत ना खाए, तो ऐसे लोगों का खाना पीना मकरूह होगा। ये इह्या उलूमुद्दीन में, जो आपके इह्या उलूम के नाम से जो उनकी किताब है इमाम गजाली की, मशहूर किताब है, बाज़ फजला ने उसका नाम इमादत उलूम रखा है, ये ज्यादती है। इसी तरह आपके दोस्त, और ये एक बहुत मशहूर वाकया ने पढ़ा था कि एक साहब जो है अपने दोस्त के घर गए, तो वो दोस्त जो है मौजूद नहीं था, उनकी बांदी मौजूद थी।
تو ان کی باندی سے کہا کہ ان کا بٹوا کہاں ہے، یعنی منی پرس کہاں ہے؟ تو وہ باندی لے کر آئی، تو اس میں سے انہوں نے 2 درہم نکال لیا اور کہا جنا کہ 2 درہم میں لے گیا، اور لے کے چلے گئے۔ جب وہ صاحب آئے، مالک صاحب خانہ، تو باندی نے ساری خبر دی کہ آپ کے فلاں ایک دوست آئے تھے اور ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ تو اس دوست کو اتنی خوشی ہوئی اس باندی سے کہ اس نے منی پرس ان کو دے دیا، اور انہوں نے ضرورت کے مطابق پیسے نکال لیے کہ فوراً انہوں نے اپنے باندی کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ تو ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تاکلوا جمیعا واشتاتا، کہ اس سلسلے میں قبیلہ بنی لیث ابن عمرو کے لوگ تنہا بغیر مہمانوں کے کھانا نہ کھاتے، کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت اتری کہ ایسا نہیں ہے کہ تنہا کھانا صحیح مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مہمان نوازی کے اسلام میں جو ہے بہت سی فضیلت ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے مختلف روایتیں موجود ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت دن پر یقین رکھتا ہو، وہ مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ ایک دن، اب دیکھیے مہمانی کیا ہے، ایک دن رات کا جائزہ ہے، یعنی ایک دن آپ کھلائیں تو پوری خاطرداری کریں، مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا کھلائیں، یعنی پلاؤ اور زردہ اور جو چیزیں ہیں سب جتنی پکا سکتے ہیں آپ پکائیں۔ اور ضیافت جو ہے 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد جو موجود ہو وہ پیش کریں، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت اگر آپ نے کھانے کا اچھا انتظام کر دیا تو پھر دوسرے اوقات میں جو آپ کے یہاں میسر ہو وہ کھلاتے رہیں۔ تو اسی طرح اس سلسلے میں ابو الاحوص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عرض کیا یا اللہ کے رسول، فرمائے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمانی کرو، یعنی اس کا برا بدلہ نہ دو، بلکہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے سلسلے میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ تو اس سلسلے میں عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اور کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت رکھ دی جائے گی۔ تو یہ بھی آپ کی حدیث موجود ہے۔ ایسے ہی ایک روایت مزید اس سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے جسے کھانے والے زیادہ ہوں۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی تو اس وقت گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مبارک پاکیزہ کلمہ ہے، یعنی آپ گھر میں جائیں تو ظاہر ہے کہ سلام کریں۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت، کہ گھر میں داخل جب آپ ہوں تو ایک بات تو یہ کہ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے اہل خانہ کو سلام کریں، اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں ان کو سلام کریں بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اگر خالی گھر ہو تو داخل ہو تو جہاں کوئی نہ ہو تو آپ کہیں السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین وعلی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو اس طرح کوئی نہ ہو تو السلام علی رسول اللہ وعلی اہل البیت۔ ملا علی قاری نے اس سلسلے میں شفا کی شرح میں لکھا کہ خالی مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام کے گھروں میں جو ہے یہ روح قدس جلوہ فرما ہوتی ہے، یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں آتے ہیں دنیا میں۔ تو یہ گویا ان آیات کے متعلق گفتگو ہے، اور